السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين ابنيا. من أحبهما أحبني ومن أحبني أحبه الله ومن أحبه الله دخله الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين. قابل قدر محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ماہ مبارک کا مہینہ، جو بہت ہی احترام والا، بہت ہی مقدس اور بابرکت کا مہینہ، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. یہ اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہے، خاص فضل ہے کہ ہمارا ایک ایک سانس کا نکلنا، ایک ایک سانس کا لینا، ایک ایک دانہ اندر جانا، ایک ایک دانے کا ہاضمے کی شکل و صورت اختیار کرنا، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل اور اس کا احسان ہے، جس کا ہم کبھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. لیکن رب کعبہ نے کہا: اگر تم میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو، میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو، تو پھر یہ میرا شکریہ ادا کرنے کا تم حق ادا کر سکتے ہو. جو لوگ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ماں باپ کا حق زندگی میں کبھی ادا نہیں کر سکتے، سال ہر سال ایک نوجوان بالغ ہونے کے بعد اپنے خون پسینے کی کمائی سے پیسہ جمع کر کے
ہر سال اپنے ماں باپ کو حج اور عمرہ بھی کراتا ہو، یہاں تک کہ اگر ماں باپ کی عمر 100 سال تک پہنچ جائے، اولاد کی عمر 80 سال تک پہنچ جائے، لڑکے کی عمر 80 سال تک پہنچ جائے، وہ 50 مرتبہ اپنے ماں باپ کو حج بھی کرا دے، تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قول اور قرار کے اعتبار سے وہ اپنی ماں کے خون سے بنے ہوئے دودھ کے قطروں میں سے ایک قطرے کا حق بھی ادا نہیں کر سکا۔ ایک صحابی نے فرمایا تھا نا، 3 سال میں نے اپنے ماں باپ کو حج عمرہ کرایا، کیا میں نے حق ادا کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے یہی الفاظ استعمال فرمائے۔ تو جو اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا انسان، کو اللہ کا کیا حق ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کا بھی کتنا بڑا فضل اور کرم، اس کا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں محترم والے مہینے، احترام والے مہینے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ گھر کے اندر اگر لڑکے کا رشتہ دیکھنا ہو، لڑکی کا رشتہ دیکھنا ہو، تو پھر رشتہ داروں کے اندر بھی اگر دیکھتے ہوں یا باہر بھی اگر دیکھتے ہوں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ رضائی بھائی بہن تو نہیں ہے۔ رضائی بھائی بہن کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکے کی پرورش جس ماں سے ہوئی ہے، اس ماں کے سینے سے جس سے لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے، بچپن میں پڑوسی سمجھ کر، رشتہ دار سمجھ کر اگر دودھ پلایا ہے تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یا پھر غیر لڑکے بھی کیوں نہ ہوں، ایک عورت کے جس نے ہونے والے رشتے کے لڑکا اور لڑکی دودھ اگر پیے ہوں تو رشتہ مانا نہیں جائے گا، قیامت تک رشتہ نہیں ہو سکتا، جس طرح بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہوتا۔ تو ہم اس بات کو سمجھ گئے کہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح محرم کے معنی احترام کے ہیں، قیامت تک یہ مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا۔ محرم کے مہینے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ محرم الحرام کے مہینے میں حضرات انبیاء علیہ السلام نے بہت سارے ایسے کام اللہ نے کروائے، جیسے میں نے بھی ہر سال ذکر کیا آپ کے سامنے کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کو نجات، ایسے بہت سارے واقعات، ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کو نجات، ایسے بہت سارے کامیابی اللہ نے ماہ محرم الحرام کے اندر عطا فرمائے۔ یونس علیہ السلام کا مچھلی سے نجات۔ تو ماہ محرم الحرام کے اندر دوسرا جو واقعہ عظیم سانحہ جو پیش آیا ہے، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کیا ہیں، آپ کی فضیلت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا درجہ کیا ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کے بارے میں، اپنی بیٹی کے بارے میں، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری لگتے جگر ہے، میری نور نظر ہے۔ اور پھر حضرت علی یعنی حسن حسین کے والد محترم کے بارے میں فرمایا یہ شیر خدا ہیں، حیدر کرار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی قربانیاں اور جن کے بہادری کے چرچے بہت مشہور ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آدمی جتنی بڑی خوبیوں والا، کمالات والا کیوں نہ ہو، ہر ایک کے لیے حد اللہ نے متعین فرمایا ہے، ہر ایک کے لیے اللہ نے حدود قائم کر دیے ہیں۔ جن لوگوں نے حضرت علی کی محبت میں غلو کیا، زیادتی کی، تو پھر وہ اسلام سے باہر ہو گئے۔ علی ہوتے ہیں، چاہے وہ اکیلے 40 لوگوں کا صفا کرنے والے، 50-60 لوگوں کا جہنم رسید کرنے والے ہوں، لیکن پھر بھی وہ نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور نبی چاہے کتنے بڑے معجزے والے کیوں نہ ہوں، اللہ سے براہ راست جیسا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے والے، پھر بھی وہ خدا کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اعتدال ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں کہا حیدر کرار، یہ شیر خدا اللہ کے شیر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن کے بارے میں کہا کم عمر میں اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوچھنا ہی کیا ہے۔ مردوں میں اگر سب سے زیادہ نام محمد سے شروع ہوتے ہیں تو عورتوں میں سب سے زیادہ لوگ نام فاطمہ سے رکھتے ہیں، یا شروع میں رکھتے ہیں یا آخر میں رکھتے ہیں، پھر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت پہ نام رکھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جن کو جنت کے ذمہ دار اور جنت کے سردار، پھر جن کے بدن سے، جن کے پیٹ سے، جن کے کوکھ سے، جن کے جسم سے اللہ رب العزت نے حضرت حسن اور حسین اور محسن رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود فرمایا۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے تینوں صاحبزادے تھے، لیکن حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ تو نواسے رسول حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام ہانی کے خواب کے ذریعے سے بتا دیا کہ آپ کے نواسے رسول کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی آل، ان کی نسل، ان کے افراد، ان کے خاندان، ان کے اہل بیت قربان ہونے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، کیونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام جب قربانی دیں گے تو امت کے لیے قربانی مثال بن جاتی ہے۔ انبیاء اور انبیاء کی اولاد، انبیاء کے اہل بیت جو کام کرتے ہیں امت کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ جیسا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حج کے اعمال امت کے لیے نمونہ۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ علیہ السلام کی قربانی امت کے لیے نمونہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کم سنی عمر میں اتنی بڑی قربانی دینا امت کے لیے ایک نمونہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو قربانی کے لیے قبول فرمایا، ان کے بیٹوں کے قربانی کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا اور بات ہے، اللہ کے نام پہ خود ذبح ہونا اور قربانی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پہ قربان کیا جا رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے دمبے کی شکل میں قربانی قبول فرمائی۔ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہیں، حسین مجھ سے ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شباہت، آپ کا چہرہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ عیسائی پادری کا ایک مشہور واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد تمہارا دین سچا ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تمہارا قرآن سچا ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کیا سوال کرتا ہے کر، کیا تصدیق چاہتا ہے تصدیق کر لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر پادری نے کہا آپ اپنے بچے کو لے آئیے، میں اپنے بچے کو لے آؤں گا، دونوں کو پہاڑ کے اوپر سے نیچے پٹک دیں گے، اور جو زندہ رہا اس کا دین سچا، جو مر گیا اس کا دین جھوٹا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چل، تو اپنے بیٹے کو لے آ، میں اپنے حسین کو لے آتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر جاتے ہیں، کہا فاطمہ لبیک، کہا حسین لبیک۔ جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اسماعیل، تو کہا لبیک، کہا اپنی بیوی سے حاجرہ، تو کہا لبیک۔ آپ جو قربانی مانگیں گے وہ قربانی ہم دینے کو تیار ہیں، انشاء اللہ من الصابرین، بے شک آپ صبر کرنے والوں میں ہمیں پائیں گے۔ ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، ایسے بے آب و یاب مددگار، بے آب و یاب ویران جگہ پر چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ اس کے بعد ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے، آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ مجھے ذبح کیوں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سوال پر فرمایا فاطمہ لبیک، کہا حسین لبیک۔ چلو آج نانا کے دین کا آزمائش کا دن ہے، حق اور باطل کے فیصلے کا دن ہے۔
حضرت حسین کو اپنے انگلی سے پکڑ کر آپ لے کر جا رہے ہیں، اور جب لے کر آ رہے ہیں راستے میں عیسائی پادری لوگوں سے پوچھتا ہے، لوگوں محمد کے ہاتھ میں جو چھوٹا سا ننھا سا منا سا معصوم سا بچہ ہے وہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ حسین ہے۔ تو ناظرین نے کہا حسین یہ محمد کے کیا لگتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ ان کے نواسے ہیں، حسین ہیں۔ اور پادری دیکھتا رہا حسین کے پیشانی کی چمک اور دمک کو، نبی کے چہرے کو دیکھتا رہا اور دیکھ کر کہا چلو آج میں حسین کی پیشانی کی چمک اور دمک کو دیکھ کر اسلام قبول کرتا ہوں۔ ابھی اوپر سے نیچے پھینکنے کا موقع اور نوبت بھی نہیں آئی، حسین کے چہرے کی چمک اور روحانیت کو دیکھ کر اس پادری نے اسلام قبول کر لیا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین سے میں محبت کرتا ہوں، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی ہے، یہ مژدہ سنایا ہے۔ آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے آپ نے اپنے انگوں سے گھٹی دی، اللہ نے قدرتی طور پر معجزاتی طور پر غذا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ نے اپنا لعاب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں دیا۔ نبی علیہ السلام کا خون کا قطرہ بھی اگر زمین پہ گر جاتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین والوں کو کبھی بخشنے نہیں دیتے، اس لیے غزوہ احد کے موقع پر خون کو پوچھ دیا گیا، نیچے گرنے نہیں دیا گیا۔ جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، دانت مبارک شہید ہوئے تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ چہرہ مبارک جو نبی علیہ السلام سے ملتا ہے، نبی کی نسبت ہی بہت بڑی بات ہے۔ اور نبی علیہ السلام جب ممبر پر خطبہ دیتے، حسن حسین جب مسجد نبوی میں تشریف لاتے، آپ خطبہ چھوڑ کر حسن حسین کو اپنے گلے سے لگاتے اور فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ سجدے میں ہوتے نماز پڑھا رہے ہیں، حسین آپ کے پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاتے، آپ سجدہ بہت دیر تک کرتے جب تک کہ حسین اپنے آپ نانا کے پیٹھ کو نہ چھوڑتے۔ نماز کے بعد صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آج نہیں وہی نازل ہوئی، کیا نیا طریقہ آیا یا بھی کوئی نیا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے آج سجدہ لمبا کیا؟ نبی نے فرمایا حسین میرے پیٹھ پہ سوار تھا، مجھے گوارا نہیں ہوا کہ اس کے وقت سے پہلے میں اس کو ہٹا کر میں اپنے سجدے سے اٹھ جاؤں، اس لیے میں اس کو خاموش کرتا رہا۔ جب وہ اپنے آپ اپنی پیٹھ میرے پیٹھ سے ہٹ گیا اس کے بعد میں اپنا سر سجدے سے اٹھایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور بھی کمالات اور بھی خوبیاں ہیں، لیکن آگے مجھے عنوان بھی لے کر چلنا ہے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، شباب کہتے ہیں جوان کو، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے جنت میں جتنے لوگ ہوں گے سب کے سردار، سب کے ہیڈ حضرت حسن اور حسین ہوں گے۔ یہ اعزاز اللہ رب العزت نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ شہیدوں کے سردار ہوں گے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہیدوں کے سردار ہوں گے، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین ہوں گے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو ان کی بیوی کی وجہ سے ہوئی، جو منافقوں کی دشمنوں کی باتوں میں آ کر اس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرائی میں زہر ڈال دیا تھا۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی انسان اعتماد کرتا ہے تو اپنی بیوی پر اعتماد کرتا ہے، اپنی اہلیہ پر اعتماد کرتا ہے، اپنی زوجہ پر اعتماد کرتا ہے۔ اسی لیے آدمی اپنے گھر میں بے فکر سوتا ہے،
کسی اور مقام پہ سوتا ہے تو اپنے پرس وغیرہ حفاظت سے رکھ کے سوتا ہے، اپنے گھر میں جاتا ہے تو لباس اپنا باہر کا اتار دیتا ہے، آرام کا لباس پہن کر سکون سے سو جاتا ہے۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرائی میں خود ان کی بیوی، کیونکہ اس وقت کے بادشاہ نے لالچ دیا، اگر تو حسن کو زہر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کروں گا، میں تجھے فلاں فلاں دولت سے نوازوں گا، تو اس نے باتوں میں آ کر زہر دیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرائی میں سے پانی پی لیے، اور اللہ کو شہادت منظور تھی، اور تبھی سمجھ گئے کہ زہر مجھے کسی اور نے نہیں دی بلکہ میری زوجہ محترمہ نے مجھے زہر دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار پوچھے آپ مجھے بتائیے کون ہے جو آپ کو زہر دیا، میں اس کا سر قلم کر دوں، لیکن آپ شہادت ہونے تک آپ نے نہیں بتایا کہ میری زوجہ نے مجھے زہر دیا۔ پھر معلوم کیسے ہوا؟ جس نے اکسایا تھا اس کے ذریعے سے خبر پھیل گئی تھی کہ زہر کس نے دیا۔ جب یہ شہادت سے نوش فرما گئے تو اس کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ خوشی خوشی بادشاہ کے دربار میں، نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اس کے دربار میں جب چلے گئے تو اس نے کہا جو اپنے شوہر پر اعتماد نہ کر سکے، جس کے بارے میں محمد نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، اور سے زیادہ حسین جمیل خوبصورت نہیں، روئے زمین پر اس سے زیادہ برکت والا اس موقع پر کوئی نہیں ہے، اس شوہر کو دغا بازی کر کے، اس شوہر کو دھوکے سے قتل کر کے جو عورت میرے پاس آئے گی وہ میری وفادار بن جائے، اس کا کیا بھروسہ ہے؟ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ گھوڑے کی دم سے رسی کو باندھ کر، گھوڑے کی رسی سے اس کی کمر کو باندھ کر دوڑا دیا پہاڑوں کی طرف، اور اس کے ٹکڑوں کے نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ کما تدینو تدان، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ واقعہ یہ ہے، نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ متفقہ طور پر سارے لوگوں کی بات پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید جو ہونہار، عقل مند، دانش مند، سمجھدار، بادشاہت کو، امیری کو اپنے باپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ کر خوب سمجھا، اس لیے امیر معاویہ نے تجویز رکھی۔ امیر معاویہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ کے باپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یزید کی حالت کنڈیشن ایک جیسے نہ رہی، دین کے معاملے میں تقویٰ باقی نہ رہا۔ باپ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بیٹا اپنے آپ کو آزادی محسوس کرتا ہے کہ ایک طرف بے سہارا بھی محسوس کرتا ہے، ایک طرف کوئی پوچھنے والا نہیں، چلو جب دل میں آیا جیسا کر لیں گے۔ جب تک باپ کی نگرانی میں تھا، حج میں تھا، حدود میں تھا، نگرانی میں تھا، سائے میں تھا، دعاؤں میں تھا، لیکن باپ کے وصال کے بعد خود اختیاری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ ایک طرف غم تو ہوتا ہے باپ کے سایہ چھوٹ جانے کا، اڑ جانے کا، لیکن ایک طرف خود اختیاری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ خود اختیاری اور بری صحبت کی وجہ سے، کیونکہ انسان گھر کے اندر ماں باپ اگرچہ اس کو حلال کھلائے لیکن صحبت اس کو خراب کر دیتی، صحبت اس کو خراب کر دیتی ہیں۔ اس لیے بچوں کے بڑے ہونے کے بعد جن بچوں کے ساتھ، جن دوستوں کے ساتھ ہماری اولاد کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بچوں کو تو ہم حلال کھلا رہے ہیں، تعلیم تو اچھی دے رہے ہیں نا، اور اس کی پرورش تو اچھا کر رہے ہیں، اور اس کی خواہشات، اس کی ضروریات تو ہم پورے کر رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ بچہ بڑا ہونے کے بعد صحبت غلط مل گئی تو یہیں سے بچہ بگڑ جاتا ہے۔ بعض بچے گھر میں بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، صحبت اچھی مل گئی تو صحبت کی وجہ سے بچے اچھے ہو جاتے ہیں۔ بعض بچے گھر میں اچھے ہوتے ہیں، صحبت خراب ہونے کی وجہ سے بچے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔
تو یزید کی صحابت صحیح نہیں تھی، یزید کی صحابت ذرا خراب تھی، خودداری اس کے اندر آ گئی، تکبر اس کے اندر آ گیا، شریعت کا جو حدود شریعت کے بتائے گئے عمل کیا جا رہا تھا، خلیفہ در خلیفہ، خلیفہ در خلیفہ، ایک ایک بات دیگر، اب وہ کچھ حدود سے وہ پار کر گیا، آگے نکل گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں خلیفے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے خلیفہ بناؤ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو خلیفہ بنایا گیا وہ معتبر شخص نہیں ہے، وہ معتبر آدمی نہیں ہے، اس کو خلیفہ بنانے اور ماننے کا وہ قابل ہی نہیں ہے، اس کے بجائے کسی اور کو خلیفہ بنایا جائے، قابل اعتماد نہیں، قابل بھروسہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اختلاف شروع ہوا، جو لوگ امیر معاویہ کو چاہنے والے ان میں سے بعض لوگ ان کے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتے، بنا تو دیے لیکن شریعت کا پابند نہیں، تو نواز رسول کب اس کو قربان کرنے والے جن کی رگوں میں نبی کا خون ہے، جن کے رگوں میں فاطمہ کا خون ہو، جن کی رگوں میں حضرت علی کا خون ہو۔ وہ لوگ پہلے مخالفت کرنے کے بجائے ان لوگوں نے خطوط لکھ کر بھیجا، کوفہ سے خطوط لکھ کر بھیجے، تقریباً 12,000 خطوط آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس میں ایسے سوالات بھی آئے، حسین ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، حسین آپ سے ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے ذریعے سے اسلام کو عام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں آئیں گے کل قیامت کو اللہ ہم سے پوچھے گا ہماری نادانی اور ہماری کمی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، تو ہم بولیں گے ہم نے حسین کو دعوت دیا تھا سیکھنے کے لیے لیکن وہ تو نہیں آئے۔ جب بات دین کی آئی، جب بات آخرت کی آئی تو اچھے اچھے بڑے بڑے اکابر تواضع میں آ جاتے ہیں، عاجزی میں آ جاتے ہیں، انکساری میں آ جاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے اندر وہ سچائی، وہ تواضع، وہ عاجزی، انکساری باقی نہیں رہی، نہ کاروبار میں باقی رہا، نہ لین دین میں باقی رہا، نہ رشتے میں وہ سچائی باقی رہی۔ آدمی جس حیثیت سے، جس طریقے سے کاروبار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی حساب سے برکت عطا فرماتے ہیں۔ اگر میں کسی کا کوئی واقعہ بتاتا ہوں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے، اس کے اندر حکمت کی باتیں ہمارے لیے ہوتی ہیں۔ اس دنیا کو، اس دنیا کے واقعات کو، اس دنیا کی موت کو جو ہمارے سامنے ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبرت کا ذریعہ بنایا ہے، سبق حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں واقعات کا ذکر فرمایا، اسی لیے اللہ نے قربانیوں کا ذکر فرمایا، اسی لیے اللہ نے قرآن میں شہادت کا ذکر فرمایا۔ ایک مرتبہ فروٹ لینے کے لیے مارکیٹ پہ گیا، پوپایا خریدنے کے لیے، پپیتا لے لیا ایک جگہ سے، صاحب بولے 50 میں 60 میں بیچ رہا ہوں لیکن میں آپ کے لیے 40 میں دوں گا، کیونکہ اس سے زیادہ دوں گا تو مجھے پڑے گا نہیں، اس سے کم دوں گا تو پڑے گا نہیں۔ ٹھیک ہے لے لے۔ آگے جانے کے بعد 10 قدم پہ وہاں پہ اور اچھے دکھے، مطلب وہی جو شکل ہونی چاہیے، اور اس کے اندر بھی کئی قسم کی اللہ تعالیٰ نے میوے رکھے، پپیتا کے اندر بھی جو لمبے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، جو ذائقہ دار ہوتے ہیں۔ آج تو میوے بھی جو ہے دواؤں کے ذریعے سے نکل رہے ہیں ہر اعتبار سے، تو مجھے جتنی چاہیے وہاں سے لے لیا، اور وہاں کے آگے کی منڈی کے اندر وہی قسم سیم کوالٹی وہاں پہ تھوڑے لمبے مل گئے کہ وہاں پہ بھی 4-5 لوں گا تو مہمان کے لیے، آنے والے علماء کے لیے کام آ جائے گا۔ پھر وہاں پہ میں نے اپنی گاڑی کو ہوگا پوچھا بھی کیا دے رہے ہیں، اور وہ قسم سے بولے صاحب قسم خدا کی 40 میں خرید کے لا 50 میں دے دو، قسم کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ 10 قدم بازو بنڈی چھوڑ کے سامنے سیم کوالٹی، بس مجھے تھوڑے سے لمبے چاہیے، وہاں ختم ہو گئے، وہی یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ بولا قسم جھوٹی ہے، آگے بڑھ گئے۔ اس طریقے سے ہمارے کاروبار کیسے چلیں گے؟ کس نے کہا قسم کھاؤ اس کے بعد دو صحیح ریٹ پہ؟ آپ کو اختیار ہے، 50 میں خرید کے لائے، 100 میں بیچ دے، 150 میں بیچ دے، آپ کو اختیار ہے، نفع حاصل کرنا آپ کو اختیار ہے، لیکن بلا وجہ قسم کھانا، اب اس قسم کے ذریعے سے مال کمانے کے بعد برکت کہاں سے آئے گی؟
یزید کی کیفیت بھی یہی تھی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی اگر ہمارا خلیفہ بنے گا تو امت کا حال کیا ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے, بارش ہوئی, کیچڑ ہے, ایک بڑھیا جا رہی تھی. امام اعظم نے فرمایا, بڑھیا اماں دیکھ کے چلنا, پھسل جائیں گی تو ہڈیاں جڑ نہ پائیں گی اس عمر میں. تو بڑھیا نے ایسا جواب دیا امام اعظم ابو حنیفہ کو, بیٹا میں پھسل جاؤں, میرے ہڈیاں بستیاں ٹوٹ جائیں, کوئی غم نہیں ہے, اگر تو پھسل جائے گا تو امت پھسل جائے گی. امام اگر نماز خراب ہے تو امت کی نماز خراب ہو جائے گی. تو سنبھل کے رہے, یعنی اپنے اندر اور تقویٰ پیدا کر, بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کب برداشت کریں گے؟ فرمایا نہیں. تو ایسے خطوط آئے تقریباً 12,000. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ مجبور ہو گئے اور سفر کے لیے جب نکلے, ابن عباس, عبداللہ ابن عمر نے اور حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے, بہت سارے لوگوں نے روکا کہ آپ نہ جائیں. فرمایا نہیں, ایسے خطوط آئے, میں نے ارادہ کر لیا ہے دین کے کام کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے, اب میں نکلوں گا. یہ واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں, لیکن ایک نقطہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. آپ نکلے, اور کربلا کے میدان میں آپ کو روکا گیا. آپ چاہتے تھے کہ میں ابن زیاد یزید سے براہ راست ملاقات کر لوں, یا میں کوفہ چلے جاؤں, یا یزید سے براہ راست ملاقات کر لوں جو ملک شام میں ہے. وہاں جانے کے بعد ابن زیاد, یزید کا جو ماموں تھا, یہ سارے کے سارے مسلمان, جو ہزاروں کی تعداد میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو راستہ روکا, وہ سارے کے سارے مسلمان. جو خطوط 12,000 بھیجے نا, وہ سارے کے سارے مسلمان. جو ابن زیاد وہ بھی مسلمان, ابن یزید وہ بھی مسلمان. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا. فرمایا کہ نہیں, آپ بیعت کا وعدہ دیجئے یہاں سے یزید کا, اس کے بعد ہم آپ کو آگے بڑھنے دیں گے. یزید تو براہ راست قتل کا ارادہ نہیں رکھتا تھا, لیکن ابن زیاد نے زیادتی کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت سے ظلم و زیادتی کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خطوط بھی لے آئے ساتھ میں, جو 12,000 تھے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تمہارے خطوط کی تمہاری دعوت میں آیا ہوں. جب ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 تجویز سامنے رکھے. فرمایا, ایک تجویز, مجھے براہ راست کسی بھی علاقے میں آگے دین کا کام کرنے دو. میرا مقصد خلیفہ بننا نہیں ہے, میرا مقصد اشاعت دین ہے, دین کے کام کو آگے بڑھاؤں. دوسرا, براہ راست مجھے یزید ملک شام جا کر ملاقات کرنے دو. اور تیسرا, اگر نہیں تو میں جہاں چاہوں وہاں چلے جاؤں. راستہ بند کر دیا گیا. اس سے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا تو انہوں نے جا کر دیکھا حالات تو بہت سازگار ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے استقبال کیا. تو آپ نے قاصد کو بھیجا, حالات یہاں پر اچھے, آپ تشریف لا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ آگے بڑھے. ان کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, ان کے ساتھ کے لوگوں کو بھی شہید کر دیا گیا. جس بڑھیا نے مسلم بن عقیل کو پناہ دیا اس کو بھی قتل کر دیا گیا. اس کے مسلم بن عقیل جس گھر میں جس بڑھیا نے پناہ دیا, حسین کے چہرے کو, مسلم بن عقیل کے چہرے کو دیکھ کر, ان کی نورانیت کو دیکھ کر, اس بڑھیا کے بیٹے نے جا کر مقبری کر دی تھی کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں, وہ بھی مسلمان تھا. آگے نکلنے کے بعد معلوم ہوا مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. اب آپ تو سفر نکل گئے, اب آپ آمنا سامنا ہو گیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 تجویزیں سامنے رکھی. ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے, لڑنے کے ارادے سے آتے تو 6 مہینے کے علی اصغر کو ساتھ میں لے کر نہیں آتے, 18 سال کے علی اکبر کو ساتھ میں لے کر نہیں آتا, میں اپنے بیٹے کو, اپنی بیگم کو لے کر نہیں آتا, اپنی بہنوں کو لے کر نہیں آتا, اپنی ازواج, اپنے اہل بیت کو, اپنے حرم کے لوگوں کو لے کر نہیں آتا. حرم یعنی جو پردے میں بیٹھنے والی عورتیں ہیں, اندر گھر کی عورتوں کو لے کر میں نہیں آتا. میں لڑنے کے ارادے سے نہیں آیا. لڑنے کے ارادے سے آتا تو ساز و سامان کے ساتھ آتا, تیر تلوار کے ساتھ آتا, فوج کے ساتھ آتا.
آپ وہیں پڑاؤ کر دیے، نہ کسی کو آنے دیا جا رہا ہے، نہ کسی کو جانے دیا جا رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے کے علی اکبر، 18 سال کے علی اکبر، جنہوں نے اپنے باپ کے نام کے ساتھ رکھا، وہ شہید ہوتے ہیں، سارے مرد حضرات شہید ہوتے ہیں۔ چشم و فلک نے آج تک ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا جو نظارہ کربلا کے میدان میں جو واقعہ پیش آیا۔ سب سے پہلے اس خیمے کو آگ لگائی گئی جس میں 12,000 خطوط رکھے ہوئے تھے کوفہ کے لوگوں کے لکھے ہوئے کہ حسین آپ تشریف لائیے، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پہلے ان دستاویزات کو جلا دیا گیا، اس ثبوت کو مٹا دیا گیا، ایک ایک بات دیگر کرتے کرتے شہید ہوتے گئے۔ 6 مہینے کے علی اصغر بھی شہید ہوتے ہیں، 18 سال کے علی اکبر بھی کئی لوگوں کو جہنم رسید کر کے شہید ہوتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوران جنگ نماز پڑھتے پڑھتے شہید ہو جاتے ہیں، اور کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ یہ پیغام دے کر شہید ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جتنے آپ کے ساتھ مرد حضرات ہیں، سارے لوگوں کو شہید کرنے کے باوجود بھی یہیں تک ان کی بس ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے، ان کے سروں کو تن سے جدا کر دیا گیا، ان کے جسموں پر کھیلا گیا، نوچا گیا، ایسے طریقے سے بری طریقے سے کھیلا گیا۔ زمین نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا، آسمان نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا، فرشتوں نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت کے یہاں ایسی قربانی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خون سے اسلام کی پیاس کو بجھا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ خود کٹنے کو، خود قربان ہونے کو تیار ہو گئے، لیکن نبی کے اپنے نانا کے دین کو مٹتا ہوا دیکھنا آپ نے کبھی گوارا نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے کہ شہید ہوتے، آپ نے ان لوگوں کے سامنے وہ قربانیاں سامنے رکھی ہیں۔ اے لوگوں، کیا میں تم سے لڑنے کے لیے آیا ہوں؟ اے لوگوں، کیا میں تمہارا مخالف ہوں؟ اے لوگوں، کیا میں تمہارا دشمن ہوں؟ اے لوگوں، کیا میں تمہارا کچھ بگاڑا ہوں؟ کیا میں نے کبھی کوئی مسئلہ تمہارے خلاف بتا دیا؟ تمہاری عظمت، تمہارے احترام، تمہارے خطوط پہ، تمہاری دعوت پہ، تمہارے بلانے پر میں نہیں آیا؟ کیا یہ تمہارے خطوط نہیں ہے؟ تم نے فلاں مقام، فلاں قبیلے والوں کا یہ خط ہے، فلاں قبیلے والوں کا یہ خط ہے، فلاں قبیلے والوں کا یہ خط ہے، کیا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ جس کے بارے میں نبی نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہوگا، کیا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ جس میری ماں کے بارے میں نبی نے کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، کیا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ جس میری ماں کے بارے میں نبی نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، کیا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ جس کے بارے میں میرے نبی نے، میرے نانا نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ نبی اس سے محبت کرے گا۔ نبی کس سے محبت کرے گا؟ خدا اس سے محبت کرے گا۔ خدا جس سے محبت کرے گا ساری کائنات اسی محبت کرے گی۔ کیا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے کہ میں وہ جب چھوٹا تھا تو نبی نے مجھے گھٹی دی تھی، تب کیا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے کہ میرے لاڑ اور پیار کی وجہ سے میرے نانا محمد رسول اللہ نے اپنے سجدے کو لمبا کیا تھا؟ کیا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے میرے مسجد نبوی کے اندر تشریف لانے کی وجہ سے میرے قدموں کو دیکھ کر، میرے چہرے کو دیکھ کر نبی نے، میرے نانا نے خطبے کو روک کر مجھے اپنی باہوں میں لے کر میرے بارے میں مژدہ سنایا امت کے سامنے؟ کیا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ میں وہ ہوں جو جس کے بات کے بارے میں خدا نے جبرائیل نے خوشخبری سنائی ہے، یہ شیر خدا ہے۔ اللہ نے حضرت علی کو قبول فرمایا۔ دشمن رو تو رہا ہے لیکن دل کسی اور کے قید میں پڑا ہوا ہے، دل کسی اور کے قید میں پڑا ہوا تھا۔ بعض مجبوریاں تھی، جیسے رشوت دینے کے بعد مجبوری، اپنے ہیں مجبوری، فلاں ہے مجبوری۔ امت کو ہمیشہ اپنوں سے نقصان پہنچا ہے، بیگانوں سے نقصان کم ہوا ہے۔ بیگانوں کا نقصان دکھائی دیتا ہے تو اس کو دفع کرنا آسان ہے، اپنوں سے جب نقصان پہنچتا ہے، جن کو کہتے ہیں نا آستین کے سانپ ہیں، وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس پورے واقعے میں کسی ایک یہودی کا ہاتھ نہیں تھا،
کوئی عیسائی نصرانی کا ہاتھ نہیں تھا، اس پورے واقعے میں امت مسلمہ کا ہی ہاتھ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے لے کر یہودی نسل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے اپنے ہونہار حسین جمیل لڑکیوں کو ان کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے بھیجا، ان کے ایمان کو اس کے ذریعے سے کم کر دو، تمہیں شہید کا ثواب ملے گا۔ یہی حربہ آگے آنے والے جنگوں میں استعمال کیا، اور یہی حربہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد بھی استعمال کیا، سلطان صلاح الدین کے زمانے میں بھی استعمال کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں یہ حربہ استعمال کیا۔ سیاست کے اندر مضمون بہت کئی مہینے تک چلا، 2003-2005 کے درمیان کئی مہینے تک یہ مضمون آیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جتنے صدور تھے، جنگ کے لیڈران تھے، فوجی کمانڈر تھے، اس میں ایک ایک عورت، یہودیہ عورت جو حسین و جمیل اپنے بڑے بڑے سرداروں کو شادی کا جھانسا دے کر راتوں رات قتل کر کے فرار ہوتی، کسی اور مقام پر چلے جاتی، پھر وہ سردار اس پہ فریفتہ ہوتا، پھر اس کو قتل کرتی، اس کے ساتھ مکالا کر کے اس کو قتل کرتی، ایسے نشے میں دھت میں لا کر اس کو قتل کر دیتی کہ ایک ایک یہودی عورتوں نے 4-4 5-5 سرداروں کو راتوں میں قتل کر دیا۔ کیونکہ انسان کی کمزوری، عورت بھی، دولت بھی انسان کی کمزوری۔ اور یہی حربہ آج امت کے اندر بھی آزمایا جا رہا ہے۔ کہاں عرب کی وہ سرزمین، کہاں مکہ المکرمہ، کہاں دبئی کی وہ سرزمین جہاں صحابہ کی نسلیں آباد ہیں، جہاں انبیاء کی سرزمین، صحابہ کی مقدس سرزمین، اولیاء کی مقدس سرزمین، آج وہاں پر یہودیوں کا استقبال کر کے جن کو ان علاقے کے لوگوں نے اس کو اپنا خلیفہ مانا، اپنا بڑا مانا، اپنا بادشاہ مانا ہے، اور بڑے بڑے صدور آج یہودی عورتوں کے تھیٹرز کھول کے اس کے افتتاح کے لیے اس سے ہاتھ ملایا جا رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے ہمیں سبق حاصل تو کرنا ہے، لیکن ہمیشہ اپنے معاشرے میں اپنے ہی مسلمانوں نے اپنوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ دشمنوں کا نقصان پہنچانا اللہ رب العزت تو ان کا معاملہ دیکھے گا۔ فرعون کو دیکھ لیا، نمرود کو دیکھ لیا، عتبہ کو دیکھا، شیبہ کو دیکھا، ابو جہل کو دیکھا، ابو لہب کو دیکھ لیا۔ جو مسلمان کلمہ پڑھ کے اپنے بھائی کو نقصان پہنچاتا ہے اس کو کون پہچانے گا، اس کو کون دیکھے گا؟ خدا را یہ پیغام صرف یہی نہیں کہ شہادت حسین کے ذریعے سے ایک بڑی قربانی کا واقعہ، ایک بڑی تاریخ ہم کو مل رہی ہے، بلکہ اس پیغام سے ہم کو یہ بھی لینا ہے کہ اپنوں کو اپنوں کے ذریعے سے کبھی نقصان پہنچانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ بولیں گے اپنوں سے اپنوں کو نقصان کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ وقت کی تنگدامنی، ورنہ عنوان یہیں سے دوسرا رخ شروع ہو رہا ہے۔ میں اپنی بات ہی ختم کرتا ہوں، اسی لیے قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے فرمایا من شر الوسواس الخناس، اور آخر میں کیا فرمایا؟ من الجنۃ والناس، شر پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے انسانوں میں بھی ہیں، اور جنات میں سے تو ہیں، شیاطین میں سے تو ہے ہی ہیں، لیکن اس سے زیادہ انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اس لیے سورہ الناس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اپنے ایمان کو، آگے آنے والی نسلوں کے ایمان کو اگر بچانا ہے تو ہم اپنوں کو اپنوں کے ذریعے سے جو نقصان پہنچ رہا ہے اور پہنچایا جا رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم ہی مخالفت کرتے ہیں آیتوں کی۔ سن 2002 میں جب بی جے پی کی حکومت تھی، اڈوانی نے ایک بیان دیا، واجپئی نے ایک بیان دیا، قرآن پاک کے اندر جتنی جہاد کی آیتیں ہیں 22 آیتیں، ان سب آیتوں کو نکالنا چاہیے۔ وہ کس مدرسے میں تفسیر پڑھا ہوئی، اس کو کیسے معلوم 22 آیتیں جہاد کے متعلق ہیں؟ اور اس کو کیسے پتا کہ فلاں آیت فلاں پارے میں، فلاں آیت فلاں پارے میں، کہ ایمان کو بیچنے والے بھی دنیا کے اندر ملنے والے۔ ابھی نے ایک واقعہ بتایا، زندہ سامنے کا واقعہ، ایک ہفتہ پرانا، کہ 40 روپے کی خدا کی قسم کھا کر اپنی تجارت کو کر رہا ہے۔ وہ اپنے ایمان کا ہم سودا کر رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت میں آنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے۔ الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر،
دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.